السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NCERT کے اردو گرامر کا یعنی 4 کلاس ہو چکا ہے، یہ 5واں کلاس شروع کر رہے ہیں۔ چلیے، اس سے پہلے صفت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اب حروف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف یعنی لیٹرز، ذیل کی تحریری علامتوں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ الف، ب، ج، دال، یہ اردو میں ہو گیا۔ اب ہندی میں ک، کھ، گ، گھ، اسی طرح انگریزی میں ABCD۔ کسی بھی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم اس کی بنیادی آوازوں کی علامات سیکھتے ہیں، انہیں حروف تہجی یعنی الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ آزادانہ ان حروف کے معنی نہیں ہوتے۔ زبان بولتے یا لکھتے پڑھتے ہوئے ہم نیچے دی گئی آوازیں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے بے الف زبر با، بے زیر بے، پیر زبر پر، تے کا زبر تک، سین زیر سے، میم زیر میں، نون گننا میں۔ اور ان کے علاوہ بہت سی آوازیں کیا ان کے کچھ معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اکیلے پڑے رہنے میں الف، ب، ج وغیرہ کی طرح یہ بھی بے معنی رہتے ہیں۔ اب ذیل کی مثالیں پڑھیں۔ با ادب، بے خوف، سر پر، گھر تک، ہاتھ سے، باغ میں۔ با ادب یعنی ادب سے، بے خوف یعنی کوئی خوف ہی نہیں ہے، سر پر یعنی سر، گھر تک، ہاتھ سے، باغ میں، یعنی دوسرے بامعنی لفظوں سے پہلے یا بعد میں آ کر ان کے کچھ معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ بے معنی حروف تہجی کی طرح یہ بھی حروف ہے۔ بات کرتے یا لکھتے وقت جنہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے، ایسے حروف کی چند قسمیں ہیں یہاں جن کا تعارف کیا جاتا ہے۔ حرف جار، پریپوزیشن، ذیل کے جملے پر بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، وہ گھر سے نکلا، سر پر ٹوپی پہنو، گیلی دیوار کو ہاتھ نہ لگاؤ، دریا تک پہنچ کر میں رک گیا، پردوں کا رنگ اڑ چکا تھا، ہم نے کھانا کھا لیا۔ ان جملوں میں خط کشیدہ حروف ایسے حروف ہیں جن سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حرف جار کہتے ہیں۔ وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حرف جار کہتے ہیں۔ انہیں حرف ربط بھی کہا جاتا ہے یعنی حرف اضافت۔ ان لفظوں میں نسیم کا گھر، اسکول کے بچے، صبا کی کتاب۔ ان لفظوں میں کا، کے، کی ایسے حروف ہیں جو دو لفظوں کے درمیان نسبت، تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت، تعلق ظاہر کرے اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ ان لفظوں میں گھر کی نسبت نسیم سے ہے، بچوں کی نسبت اسکول سے ہے اور کتاب کی نسبت صبا سے ہے۔ ان مثالوں کو غور سے پڑھیں۔ خالد کا مکان، رضیہ کی گھڑی، کتاب کے اوراق۔ اوپر کی مثالوں کے بارے میں ہم یہ سوال کر سکتے ہیں: مکان کس کا ہے؟ گھڑی کس کی ہے؟ اوراق کس کے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب ہوگا خالد، یعنی مکان خالد کا ہے، گھڑی رضیہ کا ہے، اوراق کتاب کے ہیں۔ تو خالد، رضیہ اور کتاب کی نسبت جس سے ظاہر کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جن کی طرف ان کی نسبت ظاہر کی گئی ہے انہیں مضاف کہتے ہیں۔ ان میں مکان، گھڑی اور اوراق مضاف ہیں، یعنی خالد، رضیہ اور کتاب کی نسبت جن سے ظاہر کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں اور جن
کی طرف ان کی نسبت ظاہر کی گئی انہیں مضاف کہتے ہیں۔ ان میں مکان، گھڑی اور اوراق مضاف ہیں۔ اضافت کے تعلق سے اب ذیل کی مثالیں پڑھیں۔ ابن مریم، زنجیر آہن، بندہ خدا، گوشہ عافیت، بوئے گل۔ ان مثالوں میں حرف اضافت کا، کے، کی استعمال نہیں کیے گئے، ان کے بجائے زیر، حمزہ، یا سے اضافت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان ترکیبوں کا اردو میں مطلب ہوگا: مریم کا بیٹا، لوہے کی زنجیر، خدا کا بندہ، عافیت کا گوشہ، گل کی بو۔ فارسی قاعدے کے مطابق اضافت کے لیے زیر، حمزہ یا کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں اضافت کو لفظ کا، کے، کی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حروف عطف۔ ذیل کے کھانوں میں دیے گئے فقرے اور جملے غور سے پڑھیں۔ الف، جوان اور بوڑھے، آدمی یا انسان، میں کہ وہ، میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا، یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مت جاؤ۔ کالم الف کے فقرے میں دو اسموں اور ضمیروں کو اور یا کے سے جوڑا گیا ہے۔ کالم ب میں کی مثالوں میں دو جملے میں جنہیں مگر، یا، لیکن کے سے جوڑا گیا ہے، وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے حرف عطف کہلاتا ہے۔ حروف تخصیص۔ ذیل کے جملوں کو پڑھیں اور دھیان دیجیے کہ انہیں پڑھتے یا بولتے ہوئے ہم کن لفظوں پر زور دیتے ہیں۔ اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا، ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا، شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی۔ ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے ہم نے بھی، ہی، ہر، نا لفظوں پر زور دیا ہے۔ وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ حروف ہجائیہ۔ ذیل کے جملے بآواز بلند پڑھیے اور غور کیجیے کہ انہیں ادا کرتے ہوئے ہم کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارے تم اب تک یہیں ہو، واہ واہ کیا خوب، ہاں ہاں ذرا سنبھل کے چلو، آہ ظالم نے بے وفائی کی۔ کبھی کسی بات کے رد عمل کے طور پر جوش اور جذبے کے تحت ہمارے منہ سے او ہو، آہا، واہ، اف، آہ جیسی آوازیں نکل جاتی ہیں۔ وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حرف ہجائیہ کہتے ہیں۔ وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حرف ہجائیہ کہتے ہیں۔ وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حرف ہجائیہ کہتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، ارے، واہ، اف، اف، آہ، چہ، خوب اور چشم بدور وغیرہ۔ واضح رہے کہ جذبات کا اظہار کرنے والے ہجائیہ حروف کے بعد ہجائیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ چلیے آج بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی کلاس کریں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔